الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نظر کی حفاظت جو نہیں کرتا اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں رہتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نظر کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے اور ناممکن کام ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور ہیں، رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو وہ حکم پورا کرنے کی طاقت انسان کو پہلے ہی دے چکے ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ پاک فرما رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے اندر فجور کا مادہ اور تقوی کا مادہ دونوں رکھ دی ہیں۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ اس کو کہاں پہ کیسے استعمال کرے۔ نیک لوگوں کی صحبتوں میں رہے گا، اللہ والوں کی صحبتوں میں رہے گا، نیک لوگوں کے پاس رہے گا تو تقوی کا مادہ اس کا کام آئے گا، اور اگر برے لوگوں کی صحبت میں رہے گا، برے کام کرے گا، گانے سنے گا، فلمیں دیکھے گا، تو پھر اس کا فجور کا مادہ جاگ اٹھے گا اور اس سے گناہ کروائے گا اور ہر طرح کے وہ گناہ کر بیٹھے گا۔ تو پہلے یہ جان لیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ظلم سے پاک ہیں۔ تو اللہ پاک نے انسان کے اندر ہر چیز کی طاقت دے رکھی ہے، ہر گناہ کی طاقت، ہر گناہ نہ کرنے کی طاقت یہ دے رکھی ہے کہ انسان جس سے چاہے بچ جائے اور جس میں چاہے لگ جائے۔ اب اس کی ایسی بھی ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص گاڑی میں جا رہا ہے، تیز گاڑی چل رہی ہے اور اچانک سے ایک سامنے ایک اور گاڑی آ جائے۔ اب اس کو پکا اس بات کا یقین ہو جائے کہ اب یہ گاڑی ٹکرائے گی، اب ایکسیڈنٹ ہوگا ہی ہوگا، لازمی ہوگا کہ کبھی اچانک سے گاڑی آ جاتی ہے تو جو لوگ گاڑی چلانے والے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک گھبراہٹ اور پورا ایک خطرناک قسم کا منظر اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ بس وہ اپنی موت کو سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ موقع چل رہا ہو کہ سامنے گاڑی آ جائے اور دوسرا آدمی گاڑی پہ چلا رہا ہے، جو گاڑی چلا رہا ہے، جس کے سامنے گاڑی آئی ہے، اگر اسی کے برابر میں کوئی حسین ترین لڑکی آ جائے تو کیا خیال ہے یہ لڑکی کو دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا نا۔ اس لیے نہیں دیکھے گا کیونکہ اس وقت اس کا جو ماحول چل رہا ہے اور اس کی جو کنڈیشن ہے، اس کا جو حالت ہے، اس حالت میں اس کو اپنی موت کی فکر ہوگی، اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی، تو اس حالت میں یہ اس لڑکی کو نہیں دیکھے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ بد نظری سے بچ سکتا ہے، اپنی نظر کو بچا سکتا ہے۔ اب وہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اللہ کا خوف اس کے دل میں کتنا ہے، اللہ سے عشق کتنا ہے، اللہ سے محبت کتنی ہے، اللہ سے معرفت کتنی ہے اور اللہ کو کتنا پکارتا ہے، یہ اس کے اوپر ہے کہ اہل اللہ کی صحبتوں میں کتنا جاتا ہے، اللہ والوں سے کتنے اس کے تعلقات ہیں، اللہ والوں کو اپنی کیفیات کتنی بتاتا ہے، تو یہ اس کے اوپر ہے۔ اب ایسا ہو کہ یہ جو انسان کا جو نفس ہے نا، یہ بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم ہے۔ تو یہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص بد نظری کر رہا ہے، لڑکیوں کو دیکھنے کا اس کو شوق ہے، تو مرتے دم تک آخری سانس اگر وہ ہاسپٹل میں ہوگا اور ہاسپٹل میں نرس ہوں گی تو یہ نرس کو بھی دیکھے بغیر نہیں مرے گا، یہ نرس کو بھی دیکھے گا، نرس کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ حالانکہ اس کو پتہ چل گیا کہ اب میری موت بہت قریب ہے، بہت خطرناک جتنی بیماری ہو جائے، لیکن جس کو یہ بد نظری کی لت لگی ہو، بد نظری کی عادت ہو، تو وہ ہاسپٹل کے اندر نرس کو بھی دیکھے گا۔ اتنی خطرناک ہے یہ بیماری، اتنا خطرناک عذاب ہے کہ اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ اس شخص پر لعنت فرما جو دوسروں کی ماؤں بہنوں کو دیکھتا ہے، اور اے اللہ اس عورت پر لعنت فرما جو اپنے آپ کو دکھاتی ہے، کہ جو عورت اپنے آپ کو دکھاتی ہے، بن سور کے نکلتی ہے، اور جو مرد اس کو دیکھتا ہے، دونوں پہ اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے۔
اب کوئی عام شخص ہمیں لعنت دے تو ہمارے پر کیا گزرتی ہے کہ بھائی فلاں نے لعنت دے دی، حالانکہ اس کی لعنت سے کچھ اثر ہوا یا نہیں ہوا وہ تو الگ بات ہے، لیکن آپ کے دل میں کتنی اداسی پیدا ہو جائے گی اور کتنا ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ اس نے مجھے لعنت دی، حالانکہ وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس نے آپ کو صحیح لعنت دی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو دکھ ہوگا۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ لعنت دینے والا کون ہے؟ کہ اللہ کے رسول جس نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ والوں کو معاف فرما دیا، لیکن وہ اس کو لعنت دے رہے ہیں جو بدنظری کر رہا ہے۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگائیں یہ کتنا خطرناک گناہ ہے، کتنا برا گناہ ہے، کہ لعنت کا مطلب صرف 5 انگلیاں نہیں ہیں۔ ہمارے فرمایا کرتے ہیں کہ لعنت کا مطلب کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے، کہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، کہ ہر چیز اس کی عبادت کا کرنا اور جتنے بھی نیک اعمال ہے سب کا کرنا اللہ کی رحمت ہے، تو اگر اللہ کی رحمت ہی ہٹ جائے تو بتائیں کیا حال ہوگا اس کا؟ تو اللہ کی رحمت کے بغیر تو انسان بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا، پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا، پھر وہ بدنظری سے زنا مبتلا ہوگا، زنا سے بدفعلی میں گندے غلیظ گناہوں میں ملوث ہو جائے گا، پھر اس کو نہ ماں نظر آئے گی نہ باپ نظر آئے گا۔ یہ اتنے غلیظ گناہ ہوتے ہیں کہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اب بدنظری سے انسان اپنے جسم کو کتنی تکلیف دیتا ہے کہ کوئی شخص بدنظری کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے، حالانکہ یہ عورت نہ اس کو مل سکتی ہے نہ ملے گی۔ بھائی اگر مل سکتی ہوتی تو پھر بھی کچھ گنجائش ہوتی کہ بھائی مل تو جائے گی نا، لیکن نہ کوئی فائدہ ہے، صرف نقصان ہی نقصان ہے کہ انسان اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، اپنے دل کو تکلیف پہنچائے گا۔ دل بھی تو اللہ کا ہے، جسم بھی تو اللہ کا ہے، تو اللہ کے جسم پر آپ تکلیف پہنچا رہے ہو ایک چیز کو دیکھ کر۔ کہ اس کی ایسی مثال ہے، ہم حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ ایک شخص مٹھائی کی دکان پر گیا، پیسے نہیں ہیں، اب مٹھائی کی دکان کے باہر کھڑے ہو کر مٹھائیوں کو دیکھ رہا ہے کہ کاش یہ مٹھائی کھا لیتا، یہ مٹھائی کو دیکھ رہا ہے۔ تو بھائی اس کو دیکھنے والے کہیں گے کہ بھائی جب تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو اپنے آپ کو کیوں تکلیف پہنچا رہا ہے یہ دیکھ کے؟ چلتا بنو یہاں سے، جب نہیں خرید سکتے تو یہاں سے آگے پیچھے ہو جاؤ، تو دیکھ کیوں رہے ہو؟ جس کے پاس خریدنے کے پیسے ہوں گے وہ جائے گا خرید کے، خود بھی کھائے گا دوسروں کو بھی کھلائے گا، لیکن جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، استطاعت نہیں ہے، تو آپ اس کو دیکھ کیوں رہے ہو؟ دیکھ کے اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ تو اسی طرح سے انسان عورتوں کو، لڑکیوں کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے کہ ہر وقت ان کے خیالات۔ ہمارے دادا شیخ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ گناہ انسان کا سجدہ بدل دیتا ہے۔ کسی بات ہے، سجدہ بدل دیتا ہے۔ سجدہ ایسے بدل دیتا ہے کہ انسان جب سجدے میں بھی ہوتا ہے تو اسی نامحرم کا خیال آتا ہے جس کو دیکھا ہو، یعنی ربا کے گھر میں، لیلا کی سوچ میں، اللہ کے گھر میں اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ دل میں نہیں ہے۔ دیکھو جس کا گھر ہوتا ہے، اگر اس کے گھر میں کوئی غیر آ جائے، اس کو دشمن آ کے بیٹھ جائے تو وہ برداشت کرے گا؟ کہ بھائی آپ کے گھر میں آپ کا کوئی دشمن آ کے بیٹھ جائے تو آپ کا غصہ نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ تو آپ نکالو گے اس کو گھر سے۔ تو اللہ کا گھر، یہ مومنوں کا دل اللہ کا گھر ہے۔ اب اللہ پاک کسی غیر کو برداشت نہیں کرتے کہ انسان، اب اگر اس گناہ سے ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اگر دنیا میں جتنی حسین لڑکیاں ہیں ان سب کو بھی اگر دکھا دیا جائے، جب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، جب بھی اس کا دل کرے گا کہ بھائی کوئی نہ کوئی حسین لڑکی نظر آ جائے، کوئی نئی شکل کی نظر آ جائے، ایک سے کبھی پیٹ نہیں بھرتا، کہ انسان کا یہ دل مچلتا ہے کہ میں اور کسی کو دیکھوں، اور کسی کو دیکھیں گے۔ اتنی گندی بیماری ہے کہ اگر انسان سڑک پہ کھڑا ہوا ہوگا، کہیں جا رہا ہوگا، پیچھے سے اگر اس کو محسوس ہو جائے کہ کوئی جا رہی ہے تو پوری گردن کے ساتھ یہ گھوم کے اس کو دیکھے گا، کہ کہیں پہ اس کو سکون نہیں ملے گا جب تک کہ کسی کو دیکھے گا نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باہر نکلتے ہیں اس لیے کہ لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے۔ کتنی بے شرمی ہو جاتی ہے کہ ہر لڑکی کو دیکھنا، ہر لڑکی کو دیکھنا، تو ایسے لوگوں کا پھر دل اپنی بیوی سے بھی نہیں بھرتا
اس لیے نہیں بھرتا کہ اب ایک شخص ہے، جب اس کو باہر بریانی مل رہی ہے، کباب مل رہا ہے اور چرغے مل رہے ہیں، کڑھائی مل رہی ہے، تو بھائی گھر میں اس کو دال کہاں سے اچھی لگے گی؟ وہ کہے گا سچ ہے تو باہر ہے، تو گھر میں تو صرف دال پکی ہے، تو سچ باہر ہی سب کچھ ہے کہ باہر تو یہ سب تو میں کھا کے آ رہا ہوں نا۔ تو جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، جو بد نظری میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کو گھر میں بھی اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ بیوی کا تو کلر ایک ہی رہے گا، بیوی کا حسن تو بلکہ ڈھلے گا اور کلر ایک ہی رہے گا، لیکن باہر اس سے حسین حسین لڑکیاں اس کو نظر آئیں گی، اس سے خوبصورت نظر آئیں گی، نئے نئے ڈیزائن کی نظر آئیں گی، تو پھر بیوی سے بھی اس کی نہیں بنے گی، بچے بھی اچھے نہیں لگیں گے، گھر کی زندگی برباد ہو جائے گی، کہ اپنی زندگی کو وہ برباد کر ڈالے گا۔ یہ ایسا خطرناک گناہ ہے کہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، کہ انسان پھر ایسے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، پھر وہ ہر وقت برے خیالات، دماغ گندا، دل گندا، جسم گندا، جسم پلید، تو اس دل میں، اس جسم کے اندر اللہ کی رحمتیں کہاں سے برسیں گی؟ اس دل میں اللہ کہاں سے آئیں گے؟ جب لیلا کو دل میں بسایا ہوا ہے، غلیظ چیزوں کو دل میں بسایا ہوا ہے، تو دل میں اللہ کہاں سے آئیں گے؟ دیکھو ہمارے فرمایا کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کے چہرے سے وہ چیز جھلکتی ہے۔ اب ایک شخص اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے چہرے میں بھی پھر اللہ نظر آتے ہیں، کہ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ والوں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جاتے ہیں، تو ایسے ہی جب کوئی شخص گندے غلیظ مقامات کا سوچتا ہے تو اس کے چہرے پہ بھی وہی چیز ظاہر ہو جاتی ہیں، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس گناہ میں ملوث ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، پھر چہرے پر لعنت برستی ہے، صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا چہرہ کتنا پھٹکار ہے، اس کے چہرے پہ کتنی پھٹکار ہے۔ آج کل اس گناہ کو، گناہ تو دور کی بات، کچھ سمجھا نہیں جاتا، بےغیرتی اتنی پھیل چکی ہے کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے فرمایا کرتے ہیں کہ جب کسی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھو تو پھر وہ گناہ تو کہاں تک پہنچ جائے گا؟ اب ایک شخص ہے، وہ گناہ کو اگر گناہ سمجھ رہا ہے تو ہمارے فرمایا کرتے ہیں کہ وہ اس کی 90% کامیابی ہے۔ اب گناہ کو چھوڑنے کی فکر کری تو اس کی کامیابی کتنی ہو گئی؟ اب گناہ کو چھوڑ دیا تو اس کی 100% کامیابی، لیکن جب گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا تو اس کی کامیابی کہاں گئی؟ اس کی تو پھر ناکامی ہے۔ دیکھو ہر چیز کو ایک دن ختم ہونا ہے، جتنی بھی حسین لڑکی ہو، حسین عورت ہو، جتنا بھی اس کے اندر حسن و جمال ہو، لیکن یہ کچھ دنوں کا حسن ہے، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان میں ہر چیز شامل ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، جس کا جتنا بھی حسن ہوگا ایک دن ختم ہونا ہے، ہر حسن ختم ہو جائے گا۔ اب انسان ایسی چیز سے کیوں دل لگائے جس کو ختم ہونا ہے؟ اب دیکھیں اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کاروبار آپ کرو، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص آپ سے کہے کہ یہ جو کاروبار آپ کرو گے اس کے آگے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کے آگے آپ کو نقصان ہوگا، تو کیا خیر ہے وہ کام کرو گے آپ؟ وہ کاروبار کبھی کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ جس کو پتہ چل جائے کہ اس کے آگے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو انسان ہمیشہ فائدے کی چیز ڈھونڈتا ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو لڑکی ہے، یہ جو عورت ہے، یہ 10-20 سال بعد کیسے نظر آئے گی؟ اس کا حسن اس کا باقی رہے گا کیا؟ اس کی جوانی باقی رہے گی کیا؟ اس کی شکل میں جو رونق ہے یہ باقی رہے گی؟ نہیں، یہ باقی نہیں رہے گی، یہ سب ختم ہو جائے گا، اس کا حسن ختم ہو جائے گا۔ آج سے 30 سال پہلے جو لڑکیاں فلموں میں تھیں، اب سرچ کر کے دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہے، اب دیکھیں ان کا کیا چہرہ ہے، ان کی شکل ویسی کیوں نہیں ہے جیسے پہلے تھی، اب ان کی شکل کیوں بدل گئی؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس چیز کے اندر اتنی غلاظت ہو، اتنی گھٹیا چیزیں ہوں، ان پہ کیا مرنا، ان سے دل کیوں لگانا، ایسی چیزوں پہ کیوں مرنا جس پہ انسان کو نہ کوئی فائدہ ہو، نہ کوئی اس کی بھلائی کا کام ہو، نہ کوئی اس کو فائدہ ملے، ایسی چیزوں سے کیا ملے گا ہمیں؟
اللہ پاک فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے جو ہیں وہ اپنے رب سے اشد محبت کرتے ہیں۔ اشد محبت کی ووٹنگ شروع ہوتی ہے صبح فجر سے لے کر رات سونے تک۔ اب اس میں دیکھیں کہ پورا دن انسان اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہے یا اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ اب فجر کی نماز پڑھی، اب جا رہا ہے، تو اب اگر اس کے سامنے کوئی لڑکی آ جائے تو اگر اللہ کا عشق ہے دل میں تو اس کی آنکھیں جھک جائیں گی، اگر اللہ کا عشق نہیں ہے تو یہ اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ کا عشق اگر دل میں آ جاتا ہے تو انسان کو گناہ چھوڑنا آسان نہیں بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے، کہ انسان کو گناہ چھوڑنے میں بھی مزہ آتا ہے کہ یہ گناہ چھوڑوں گا تو میرے اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا۔ انسان کو جب کوئی خواہش ہوتی ہے گناہ کی، جب اگر دل کر رہا ہے کہ میں جوانی برباد کروں، اگر دل کر رہا ہے کہ میں اپنی نظر خراب کروں، میں خراب چیزیں دیکھوں، اگر دل کر رہا ہے میں گانے سنوں، اگر دل کر رہا ہے میں فلمیں دیکھوں، اگر کوئی بھی کسی قسم کا دل کر رہا ہے تو اگر اس نے اپنی اس خواہش کو کچل دیا، اپنی اس خواہش کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، تو یہ جو خواہش کا جذبہ تھا یہ جذبہ ایک نور بن جائے گا، یہ نور بن جائے گا، اور انسان کو اس کی حلاوت خود ہی محسوس ہوگی۔ اس نور کی حلاوت وہ دل میں محسوس کر سکے گا کہ یہ کیا مزہ آ گیا ہے، کیا لطف آ گیا ہے، اور کیا موج ہو گئی ہے۔ انسان کے دل میں اللہ پاک اتنی محبت برساتے ہیں کہ انسان کو محسوس ہوتا ہے، دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ نفس کا پیٹ کبھی گناہ سے نہیں بھر سکتا، کہ انسان کا اگر دل کر رہا ہے کچھ غلط دیکھنے کا، کوئی خراب چیز دیکھنے کا، کوئی گناہ کرنے کا، زنا کا دل کر رہا ہے، تو اگر اس کا زنا کا دل کر رہا ہے یہ زنا کرے، پھر کرے، پھر کرے، پھر کرے، یہ کرتا چلا جائے گا، لیکن اس کا پیٹ زنا سے کبھی بھی نہیں بھرے گا، کیونکہ گناہوں سے انسان کا دل بھرتا ہی نہیں ہے، گناہوں سے انسان کا دل بھرتا ہی نہیں ہے۔ جیسے جہنم کہے گی حل امتلأت وتقول حل من مزید، جب جہنم میں سب کچھ ڈال دیا جائے گا، جتنے بھی گناہ گار لوگوں کو ڈال دیا جائے گا، جب بھی کہے گی یا اللہ اور کچھ ہے تو وہ بھی دے دے، لیکن پھر اللہ پاک اس میں اپنی رحمت برسائیں گے تو جا کے اس کا پیٹ بھرے گا، ورنہ اس کا پیٹ جہنمیوں سے نہیں بھرے گا، کیونکہ وہ بنی ہے جہنم اس کے لیے بنی ہے، لوگوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے، تو لہٰذا جتنی بھی اس میں ڈال دی جائیں، جتنے بھی گناہ گاروں کو ڈال دیا جائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، تو اللہ کی رحمت سے اس کا پیٹ بھرے گا۔ تو نفس کا پیٹ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے بھرے گا، کہ ورنہ گناہوں سے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا، لوگ گناہ کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ جو بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ خود محتاج ہوتا ہے، اس لیے میں اپنے آپ پہ رکھ کے کہتا ہوں کہ کتنی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخری گناہ کرنے کے بعد اب نہیں کریں گے، تو ہمارے فرمایا کرتے ہیں کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ آخری گناہ اور آخری گناہ کرتے کرتے وہ قبر میں چلے گئے۔ تو یہ جو آخری گناہ کا ہم کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، یہ آخری گناہ انسان کو تباہ کرتا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دیکھ لیں اس کے بعد نہیں دیکھیں گے، اب آخری دفعہ تو ہم دیکھ لیں گے، تو اس کے بعد دوبارہ بھی دیکھیں گے، جب تک انسان یہ نہیں کہے کہ اب موت آنی آ جائے لیکن میں گناہ نہیں کروں گا، تو جب تک انسان گناہ نہیں چھوڑ سکتا، جب تک یہ کہے نا کہ اگر موت آنی ہے آ جائے۔ ہمارے دادا شیخ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے کہ حضرت مجھے گناہ کرنے کا بہت دل کر رہا ہے، کہ نظر خراب کرنے کا بہت دل کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کتنا دل کر رہا ہے، اگر تم نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ کہتا ہے کہ حضرت تکلیف ہوگی۔ پھر حضرت نے فرمایا کتنی تکلیف ہوگی؟ کہ حضرت بہت تکلیف ہوگی۔ حضرت نے پھر فرمایا کتنی تکلیف ہوگی؟ کہتے ہیں حضرت مر جاؤں گا، ایسا لگتا ہے کہ مر جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا اگر گناہ کو چھوڑنے سے موت آتی ہے تو آ جائے، اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اللہ کے لیے اگر جان جانیے جائے، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر،
کہ اللہ کے لیے اگر جان جاتی ہے تو جائے، اللہ کے عشق میں ایک جان کیا لاکھوں کروڑوں جانیں قربان ہیں، کیونکہ اللہ ہے اتنے پیارے کہ ان پہ جان نہیں بلکہ جانیں دی جائیں، کہ اگر اللہ پاک 10 100 جانیں بھی دے دیں، 1000 جانیں بھی دے دیں، تو وہ بھی اللہ پہ اگر قربان کر دی جائیں تو بھی کم ہے۔ کہ اللہ پاک کی رحمتیں دیکھیں، اللہ پاک کی عظمتیں دیکھیں کہ وہ اللہ ہے جس نے ہمارے دلوں کو دھڑکایا۔ ہم دیکھ رہے ہیں غلط، لیکن پھر بھی ہماری نہیں چھینتا ہماری آنکھیں، کیونکہ محبت جو ہے اس کو اپنے بندوں سے، ورنہ اللہ پاک اس چیز پر قادر ہیں کہ ہماری آنکھیں چھین لیں ہم سے، ہم ایسی بیماریاں مبتلا کر دیں کہ ہم ہلنے کے قابل نہیں رہیں، کہ اللہ پاک کے لیے مشکل ہے کیا؟ لیکن اللہ پاک اس میں ہمیں مبتلا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت اللہ کے غصے سے زیادہ ہے۔ میں نے اپنے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ شیطان جو ہے اللہ پاک اس کو جب جہنم میں جلائیں گے، فرض کریں 50 ڈگری پہ جلا رہے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے حضرت نے مثال سے سمجھایا تھا، جیسے 100 ڈگری پہ جلا رہے ہیں اللہ پاک شیطان کو جہنم میں، تو اللہ پاک اس پر بھی قادر ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ڈگری پر جلاتے ہیں اس کو، لیکن اللہ کی رحمت شیطان پر بھی ہے کہ اللہ پاک شیطان کو جہنم میں تو جلا رہے ہیں، لیکن اس سے بھی خطرناک آگ جو اللہ کے پاس ہے اس میں بھی اللہ پاک نہیں جلا رہے، کہ اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ ہر چیز پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کی رحمت ہر جگہ پر، ہر سیکنڈ، ہر پل، ہر جگہ پر برس رہی ہے، لیکن ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے، ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہیں پہ بارش ہو رہی ہو اور ایک شخص چھتری لے کر کھڑا ہو جائے اور کہے کہ بارش کا تو مزہ ہی نہیں آ رہا مجھے، تو دوسرے بولیں گے کہ بھائی تو اپنے سر کے اوپر سے یہ چھتری تو ہٹا، جب جا کے پتہ چلے گا کہ بارش کا مزہ کتنا ہے، جب جا کے بارش سے لطف اٹھا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے حضرت مثال دے کے سمجھایا کرتے ہیں کہ جس طرح سے اس کے سر پر چھتری ہے تو چھتری کی وجہ سے بارش کا مزہ یہ نہیں لے پا رہا، اسی طرح سے گناہوں کی چھتری ہمارے سر پر ہے اور ہم اللہ کی رحمت کا مزہ نہیں لے پا رہے، کہ ہم محسوس نہیں کر پا رہے اللہ کی رحمت کو، ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہیں، کہ اب ہمیں گناہ کر کر کے گناہ کرنے میں کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت خطرے کی بات ہے کہ ہمیں اگر گناہ کرتے ہوئے بھی ہمیں ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، اگر اس گناہ میں مر گئے تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی عالم بنتے ہوئے مر گیا تو عالم علماء میں اٹھایا جائے گا، اگر کوئی حافظ بنتے ہوئے مر گیا تو حافظوں میں اٹھایا جائے گا، لیکن اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے مر گیا تو گناہ گاروں میں اٹھایا جائے گا، تو اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اگر کوئی ایسے حال میں مر گیا گناہ کرتے ہوئے کہ داڑھی نہیں تھی، کہ ٹخنا چھپا ہوا تھا، ٹخنا کھولنے کی فکر نہیں تھی، داڑھی رکھنے کی فکر نہیں تھی، گناہ چھوڑنے کی فکر نہیں تھی، آنکھ بچانے کی فکر نہیں تھی، زبان کی حفاظت کی فکر نہیں تھی، غیبت چھوڑنے کی فکر نہیں تھی، کسی بھی گناہ کی چھوڑنے کی اگر فکر نہیں تھی، اس حالت میں اگر مر گیا تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر کا مراقبہ کریں، کہ ایسا ہو کہ جیسے کہ اللہ کے قیامت کا منظر ہو اور اللہ پاک کہیں کہ ہم تم سے ناراض ہیں۔ اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ ہم تم سے ناراض ہیں تو اس سے بڑی ناکامی اور کوئی نہیں ہے ہمارے لیے، کہ اللہ ناراض، جس نے دنیا میں بھیجا، جس نے اپنے لیے بھیجا، اسی کا کام نہیں کیا ہم نے، تو ہم سے بڑا کوئی ناکام نکما کوئی ہوگا کہ ہم نے اپنے اللہ کو ہی ناراض کر دیا، کہ اپنے رب کی بات نہیں مانی، اپنے اللہ کی ہر بات نہ مانی ہم نے، کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کرا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، جب بھی کسی قسم کا خیال آئے اپنے اللہ کے سامنے اس خیال کو رکھیں کہ اللہ مجھے گناہ سے بچا لے، تو اللہ پاک مدد فرماتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ سے گناہوں سے بچنے کی دعا مانگتے رہتا ہے، تو اللہ پاک بچاتے ہیں اس کو۔ ایک صاحب تھے، وہ کہیں جا رہے تھے سڑک پہ، تو سامنے
سامنے کی طرف سڑک کے اس پار کوئی لڑکی ان کو جاتے ہوئے نظر آئی تو ان کا دل میں خیال آیا کہ میں اس کو دیکھوں، لیکن انہوں نے کوشش کری کہ میں نہیں دیکھوں. پھر اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے بچا کسی طرح سے، میں اس پر قابو نہیں پا رہا. تو جیسے ہی وہ شخص نظر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اتنے میں سامنے اچانک سے بس آ جاتی ہے کہ روڈ پہ بس آ گئی. اب یہ صاحب دیکھ نہیں سکے اس چیز کو. تو یہ اللہ کی مدد ہے کہ کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، گناہ کرنے والا ہے، اچانک سے کوئی کام پڑ گیا، اچانک سے کوئی آ گیا، اچانک سے کچھ ہو جائے، تو یہ اچانک نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے. تو اللہ پاک اپنے بندوں کی پھر مدد فرماتے ہیں جو گناہ چھوڑنے کی فکر کرتے ہیں، اللہ والوں سے اپنا تعلق بناتے ہیں. تو تعلق مع اللہ ان کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ والوں سے تعلق بناتے ہیں. تو بھائی جو جس چیز والا ہوتا ہے اس سے وہی چیز ملتی ہے. تو اللہ والوں سے اللہ ملتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے، اور اللہ کے مراقبے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ ہمارے سامنے ہے. کہ دل میں اللہ کا مراقبہ کرنا، دل اس سے روشن ہو جاتا ہے، دل میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، دل باغ ہو جاتا ہے، اور دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. انسان دو وجہ سے گناہ نہیں کرتا، یا کوئی بھی کسی کا بھی کام ہو دو وجہ سے نہیں کرتا. ایک، اگر آپ کو کسی شخص کا خوف ہو تو آپ اس کی نافرمانی نہیں کرو گے، اور ایک کہ آپ کو اس شخص سے عشق ہو، محبت ہو، تو آپ اس کی نافرمانی نہیں کرو گے. تو آج ہم دیکھیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے. ہمارے دل میں تو نہ اللہ کا خوف ہے نہ عشق ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جبھی تو ہم گناہ کر لیتے ہیں، ورنہ گناہ ہمیں کیا رکھا ہے. کبھی کسی خاکی پر نہ کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. جتنی بھی ہماری جوانی ہے، جتنے بھی جذبات ہیں، سب اللہ کے لیے ہیں. سب جذباتوں کو اللہ کے لیے قربان کریں، حرام خواہشات کو لگام دیں. اگر ان کو لگام نہ دو تو یہ اونٹ کی طرح نکل جاتی ہے، اس کی نکیل کھلی تو یہ بڑھتی چلی جائیں گی، خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی. پورا ایک سمندر خواہشات کا یہ بڑھتی چلی جائیں گی. جب تک ان خواہشات کا خون نہ ہو، جب تک ہم ان خواہشات کو کچلیں نہ، جب تک ان خواہشات پر ہم ان کو دبائیں نہ، جب تک ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. خواہشات کا خون ہوتا ہے تو اس خون کے سمندر کے پار اللہ ملتے ہیں، اور جب اللہ مل جائے تو اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پیش آتی. جب اللہ ہی مل گئے تو اب کیا چیز کی ضرورت ہے. تو اسی لیے اللہ کو پانے کی فکر ہمیں ہر وقت، ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی کرنی ہے. اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ والوں کی مجلسوں میں جانا ہے. تو اللہ پاک جب اپنے بندوں کو دیتے ہیں، جب کسی اللہ والے کی صحبت میں کوئی انسان جاتا ہے اور جاتے رہتا ہے اور صرف اللہ کے لیے جاتا ہے، تو اللہ پاک اس کو بھی اللہ والا بنا دیتے ہیں. کہ گناہوں کو چھوڑ دو اور اللہ کی فرما برداری میں لگ جاؤ تو اللہ والے بن گئے. کہ ہر ایک گناہ کو چھوڑنا اور ہر ایک سنت کو اپنا لینا.